لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آغاز میں بھی درود مجھے ایسے ہی ملا جیسے کل ملا. میں تھک گئی آپ تھک گئے. ہاں بہرحال یہ ذکر ہے جو مجھے اور آپ کو قوت بخشتا ہے، میرے جسم کو بھی قوت بخشتا ہے اور میری روح کو بھی قوت بخشتا ہے. لہذا آغاز کروں گی امام کی زبان سے نکلے ہوئے وہ جملے جو توحید کو مضبوط کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں میرے آپ کے پاس انہی کی جانب سے ملی ہیں. تمام تر حمد اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے، یا من لہ العزت والجمال، جس کے پاس عزت بھی ہے اور جمال بھی ہے. اللہ اکبر. انسان جمال کس میں ڈھونڈتا ہے؟ حسن کس میں دیکھتا ہے؟ بظاہر اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہوں، ہاں اس کا چہرہ، اس کا کلر بہت اچھا ہو، ہاں اس کی نوز اس طرح ہو، اس کے لپس اس طرح. آج انسان پوری کوشش اسی میں تو کر رہا ہے، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ عزت بھی ہو. ٹھیک، اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں، خود دور پیغمبر میں، دور علی میں، اور آج بھی شیخ زکزکی کا آپ نے نام سنا ہے، ہاں جنہوں نے کتنے لوگوں کو شیعہ کیا، کئی کروڑ لوگوں کو شیعہ کیا. اتنا کہ لوگ آج کہتے ہیں وہ کون ہے؟ بظاہر دیکھنے میں وہ حبشی، مگر ایک محبت لوگوں کے دلوں میں. عجب حال ہے حبشہ کا، یہ عجب کہ یہی کے کچھ لوگ ہیں جو خاندان اہل بیت کے بہت عزیز ہیں. کہیں بلال دیکھ لے جن کا انتظار جناب زہرا کرتی ہیں کہ کب آئے اور وہ اذان دے، ہاں کہیں پر آ کر آپ دیکھ لیں جناب فضہ ہیں، کہیں دیکھ لیں وہ جان ہیں جن کے جسم سے اتنی خوشبو نکل رہی. یہ سارا جمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یا من لہ القدرت والکمال، حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے جس کے ہاتھ میں قدرت بھی ہے اور کمال بھی ہے. یا من لہ ملک والجلال، حمد ہے اس خدا کے لیے جس کے پاس ملک بھی ہے اور جلال بھی ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ حقیقی بادشاہ ہوتا ہے. آج دنیا میں لوگ ملک تو شاید بن جائیں، بادشاہ تو شاید، کنگ تو شاید بن جائے، لیکن جلال ان کے پاس ان کی اپنی حدود کے اندر چل سکتے ہیں، کھلے کائنات میں نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں یا من ہوا
کبیر المتعال، جو کبیر بھی ہے اور متعال بھی ہے، سب سے بلند ہے. یا منشئ السحاب والثقال، تمام تر حمد اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جو بھرے ہوئے بادلوں کو پیدا کرنے والا ہے. ایک عام آپ کو کلاؤڈز نظر آتے ہیں چلنے والے، لیکن امام نے حمد کی ہے، ہمیں حمد کا طریقہ سکھایا ہے. جب بھرے ہوئے بادل آتے ہیں جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس میں اور عام بادلوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کہتا ہے جب یہ بادل آتے ہیں تو مومنین کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے. یا منشئ السحاب والثقال، اے بھرے ہوئے بادلوں کو پیدا کرنے والے. یا سریع الحساب، اے بہت جلدی حساب لینے والے. یا من هو شدید العقاب، اے بہت سخت عذاب دینے والے. جس انداز سے میرے اور آپ کے سامنے توحید کو بیان کیا گیا ہے. یا من عنده حسن الثواب، اے وہ پروردگار جس کے پاس بہترین ثواب موجود ہے. تمام تر درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. جن لوگوں کے دل میں خدا کی یہ محبت پیوست ہو جاتی ہے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ تیر لگے، نیزہ لگے، پتھر لگے، وہ اس میں بھی لذت لے رہے ہوتے. آسان نہیں ہے. وہ اصحاب امام حسین جو عصر ظہر کے وقت امام حسین کے بالکل آگے کھڑے تھے، ایک تیر نہیں، دوسرا تیر نہیں، کئی تیر آگے لگے ہیں، پھر یہاں تک کہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے رہے کہ ابھی امام کی نماز کہاں تک پہنچی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے جسم بھی مضبوط تھا، روح بھی مضبوط. آج یہی میں اپنے مجلس کا اختتام اسی جملے پر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی. آج روز جمعہ ہے. روز جمعہ جو تبلیغ اسلام کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے جمعے کے دن ایک موت کا ذکر ضرور ہو، ایک زمانے کے امام کا ذکر ضرور ہو. تیسرا، جہاں آپ اپنا موضوع لے کر چلیں اس موضوع کو کنیکٹ کریں. پہلا آپ کے سامنے ایک سوال، بالکل سوال سے پہلے ایک اور عظمت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی. ایک عالم دین ہے جن کا نام احمد کافی ہے. مولا حسین کے حرم میں وہ دعائے کمیل پڑھ رہے تھے. شب جمعہ دعائے کمیل میں نے کل آپ کے سامنے کہا پڑھ رہے تھے تو بیچ میں ایک مکاشفے کی حالت میں آئے. کچھ جو عرفانیت پہ پہنچے ہوتے ہیں، یعنی ہوتے وہ جاگے ہوئے ہوتے، انہیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس عالم میں انہیں غیب کے پردے ہٹائے جاتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا کہ میں بالکل امام حسین کے قبر کے قریب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور میں اس وقت میری زبان سے خود نکل رہا ہے مولا مجھے بخش دے، پروردگار تجھے حسین کا واسطہ مجھے بخش دے، میں روئی جا رہا ہوں. تو اسی لمحے میں نے دیکھا میرے قریب ایک شخص ہے جن کا نام آیت اللہ امینی ہے، جن کا کل میں نے غدیر کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی. آیت اللہ امینی نے آ کے کہا احمد کافی کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں رو رو کے قبر کے قریب پروردگار تجھے واسطہ حسین کا مجھے بخش دے. آیت اللہ امینی کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، بخش تو دیا ہے. کہ نہیں مجھے بخش دے. تو حسین نے بخشا ہے تو اپنی قبر کے قریب بلایا ہے. جسے حسین اپنے حرم میں دعوت دے دے اس کا مطلب وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشا گیا ہے. لہٰذا میں اور آپ حسین کے حرم میں موجود ہیں، بخشے گئے ہیں تو حسین نے یہاں بلایا. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں انہیں نہیں معلوم آج کون سی محرم چل رہی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ خاندان اہل بیت پر خود جناب زہرا پر کتنا سخت وقت گزر رہا ہے غم کے لحاظ سے. لہٰذا شکر ادا کرتے ہیں. ایک سوال آپ کے سامنے، جمعے کے دن سب سے زیادہ ذکر کون سا پڑھنے کو کہا گیا ہے؟ سلوات ائمہ پر، بالخصوص خود امام پر. یقیناً آپ سب پڑھ کر آئے ہیں، سب پڑھے بھی رہے ہیں. میں اور آپ ایک دن میں خصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا دن، ایک دن میں آپ کتنا انہیں دے سکتے ہو؟ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو آج بھی کچھ دینے آئیے، میں نہیں دے رہی. میں صرف آپ سے پوچھنا آپ میں کتنی سکت ہے، آپ ایک دن میں کتنا دے سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 10 بھی. بچے پیچھے بہت دے سکتے ہیں. آج ابھی آپ کی مرضی، آپ دے نہ دیں. میں صرف ایک سوال کروں، 200 300 دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم بھول ہی جائیں گے. ہمیں رات کو سوتے وقت یاد آئے گا جب ہفتہ شروع
ہو چکا ہوگا. ٹھیک میرے ساتھ آئے. اس سے بھی بھاری چیز آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں, اور یہ کوئی ویسی بھاری نہیں ہے, سمجھ میں آیا, ویسی بھاری نہیں ہے. دعا عہد, ہاں سب پڑھتے اور بہت سارے لوگوں کو تو یاد ہوگی. جیسی نماز فجر ختم کی آپ لوگ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک, نہ چھوڑے. اگر اپنے روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں نہ چھوڑے. ایک جملہ صرف میں سلوات سے اٹیچ کر کے اس پہ ہم سب اپنا سر جھکاتے ہیں. اللہم, میرے ساتھ پڑھے گا جنہیں یاد ہے. اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک. کتنے ٹائٹلز امام کے؟ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک. 5 ٹائٹلز. اے پروردگار بلغ, تو پہنچا جن کے میں نے القاب تیرے سامنے رکھے ہیں. صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین, ان پر بھی صلوات پہنچا اور ان کے جو آبائے طاہرین ہیں ان پر بھی. بات یہاں تک ٹھیک. اب میں نے آپ سے کہا تھا کتنا بک پہنچ سکتے ہیں, بچوں نے کہا تھا 200, پیچھے سے آیا تھا 1000 آیا تھا. ٹھیک, ان جمیع المؤمنین والمؤمنات, میں بھیج رہی ہوں مگر تمام مومن اور تمام مومنات کی جانب سے, میں ان کی نیابت میں. ٹھیک, فی مشارق الارض و مغاربها, جہاں سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومن اور مومنات موجود ہیں, میں ان کی جانب سے صلوات بھیجتی ہوں. ہے میرے ساتھ؟ ابھی بھیجیے گا, ابھی سن لیں. مشارق الارض و مغاربها, ساحلها و جبلها و برها و بحرها. اب وہ مومن اور مومنات خواہ وہ میدانوں میں ہوں, سہل جبلها یا پہاڑوں پر ہو, برها یا زمین پر ہو, بحرها یا سمندر کے اندر ہو. کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ ہاں سوال ہے, سمندر کے اندر کون ہے؟ ان جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها, مومن اور مومنات جو مشرق اور مغرب میں ہے. اب مشرق اور مغرب کو میں نے کھولنا شروع کیا. ساحلها و جبلها و برها و بحرها. ٹھیک, اس زمین کو میں نے کھولنا شروع کیا. سوال یہ ہے کہ باہر میں کون ہے جس کی جانب سے میں مولا کو سلام بھیج رہی ہوں, اہل بیت کو سلام بھیج رہی ہوں. جبل میں بھی سمجھ میں آتا ہے, میدان میں بھی سمجھ میں آتا ہے, بر میں بھی سمجھ میں آتا ہے. باہر میں کون ہے؟ یہ آپ بھی سوچے گا, میں بھی سوچوں گی. بٹ میں ابھی جو حال میں جو واقعات ہو رہے ہیں اسے سوچ کے میں دیکھ رہی تھی, بہت سارے حسینی ہرمز میں نیچے موجود ہیں. ان کا تعلق کسی اور سے نہیں, وہ مومن کہلاتے, موجود ہیں دفاع کے لیے, بٹ ہے وہ حسینی. عجب نہیں, وہاں بھی ماتم حسین ہو رہا ہے. برہا وہ بحرہا, ساری جگہوں پر حسین کا ماتم ہو رہا ہے. یہاں تک آ گئے. اب پھر انی, میری طرف سے, وعن والدیہ, میرے والدین کی طرف سے, یہاں تک آ گئے. سب کو ہم نے کور کر لیا. زینت عرش اللہ, عرش کے وزن کے برابر ہم صلوات بھیجتے ہیں. اب آپ بتائیں 200 زیادہ ہے, یہی زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتی 200 چھوڑ دیں, وہ پڑھیں مگر اس دعا کو نہ چھوڑیں. ترجمہ پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے. اب جب آپ اس جملے پر آئیں گے آپ کو لطف آئے گا. میں ہر روز اپنے زمانے کے امام کو عرش کے وزن کے برابر کل کائنات میں جتنے مومنین ہیں اور اپنے والدین کو شامل کر کے مولا پر سلام بھیجتی ہوں. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لہذا اس دعا کو ترک نہ کریں, بنائیں اپنا شیڈیول. آج تو اے آئی آپ کے پاس آ گیا, آپ اسے کہیں مجھے بنا کے دے, میرا شیڈیول بنا کے دے, میں ٹک کروں ڈیلی. لگائیں, اپنے سامنے رکھیں, صرف آپ نے ٹک کرنا ہے. یہ آپ کو ریمائنڈ کر, آپ کے سامنے چیز ہوگی نا, آپ کے سامنے پیپر ہوگا تو آپ کو ریمائنڈ کرائے گا, ہاں میں نے پڑھا یا نہ چھوڑیں. جانتے کتنی قوت آپ اپنی لائف, ہم اپنی لائف بہت آسانی سے جئیں گے. سلمان فارسی کا نام سب نے سنا ہے, ہاں, جنہیں کیا رتبہ ملا؟ سلمان منا اہل البیت. اللہ اکبر, اتنا بلند ہوئے کہ اہل البیت میں شامل کیا. اللہ نے کیا عطا کیا, کتنی پرسکون
پرسکون زندگی گزارے. آج ہر انسان چاہتا ہے سکون کی زندگی گزارے. کیا جب ایک بار مقداد ان کے پاس آئے, ان کی مہمانی میں, ان کی خدمت میں یعنی ملنے آئے, تو جناب سلیمان فارسی نے کیا کیا, مہمان ہے ان کے بنانے کے لیے کھانا کس میں بنایا جاتا ہے, پتیلے میں. انہوں نے سامان ڈالا, پتھر کے اوپر رکھ دیا. مقداد کہتے ہیں پتھر کیا پکائے گا. تھوڑی دیر بعد مقداد نے دیکھا کہ اندر کوئی چیز بوائل ہو رہی ہے, مگر دیکھنے میں وہ پتھر ہے. کہا کچھ تو نیچے رکھو, کچھ ہے نہیں ہے, کیوں بوائل ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ پورا پتیلا زمین پر گر گیا. حیرت کیا تھی, اس پتیلے میں سے کچھ بھی زمین پر نہیں گرا. ہاں, اس پتیلے میں سے کچھ بھی زمین پر نہیں گرا. پھر اٹھا کے واپس رکھ دیا. کہا تھوڑا ہلکا کر دو. جناب سلیمان فارسی نے ایک پتھر ہٹا دیا, نارمل آنچ پر آ گیا. بعد میں کھایا. مقداد حیران تھی, پتھر اور آگ کا کیا آپس میں تعلق ہے. اتنی ایزی لائف, اتنی آسان میں, اور آپ گرمی میں کچن میں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں. کتنی گرمی ہے نہیں ہے, بچے میرے ساتھ ہیں, کتنی گرمی ہے. پھر سلمان کے لیے اللہ نے دنیا ہی جنت بنا دی تھی. کوئی تپش نہیں تھی, سارا کام ہو رہا تھا. مقداد نے جناب پیغمبر کے پاس آ کے کہا, اللہ کے رسول میں عجیب جناب سلیمان کو دیکھ کر آیا ہوں. وہ وقت پتھر رکھتا تھا اور وہ آگ نظر نہیں آتی تھی, لیکن کھانا اس کے اندر پکنا شروع ہو جاتا تھا. پیغمبر فرماتے ہیں جناب مقداد سے, اے مقداد, سلمان اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جب یہ عام دروازہ جو اہل بیت کی وجہ سے در بنا, جب اس کا یہ حال ہے, جو نیت کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. پھر اب آپ کو وہ طاقت سمجھ میں آتی ہے. دربار شام میں جب جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا اس کو سب خاموش ہو جائے, جانوروں کے گلے میں موجود گھنٹی تک, ہوا تک رک گئی تھی. یہ تصرف ولایت ہے. نعرہ حیدری, 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 درود شاہ نجف بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ ہے ولایت, جو ان کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جائے پھر انہیں کوئی ہم و غم نہیں, وہ اپنے کام سے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, وہ اسے فقط اپنے مقصد کے لیے نہیں استعمال کرتے, ہمیں مل جائے تو ہم آرام سے نہیں. جہاں میں نے کہا خود پسندی نہ ہو, وہاں اللہ یہ چیز عنایت کر دیتا ہے. یہ مجلس کا پہلا حصہ ختم ہوا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. دوسرا حصہ میں نے کہا تھا جو بھی جہاں تبلیغ کے لیے جاتا ہے وہاں ریکویسٹ کی جاتی ہے جمعے کے دن بالخصوص موت کا ذکر ضروری ہو. ہم سب چاہتے ہیں ہماری موت کیسی ہو, شہادت کی ہو اور آسان, بڑا سخت. خود انبیاء بھی اس مرحلے میں آ کے پروردگار بہت آسان فرما. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جو انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو موت بہت پرسکون حالت میں آئے تو بس وہ دو کام کرے, ایک اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے رکھے, دوسرا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے. مشکل ہے, آج میں نے کچھ نہیں دیا, بچے میرے ساتھ ہیں, ورنہ کل جب میں پڑھ رہی تھی تو بچوں کے منہ کھلے جا رہے تھے. مشکل ہے, آج ہر ماں کی یہ شکایت آتی ہے, بچی زبان چلاتی ہے. پھر ملک الموت کیا چلائے گا, جو اپنے ماں باپ کے فقط دنیا میں نہیں, دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں یاد رکھے. جو اپنے ماں باپ کو یاد نہ رکھے دنیا سے جانے کے بعد, تو حق والدین میں قرار پاتا. پہلا کیا تھا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق. سوال یہ میں اپنی بات کروں, وہ تو رکھتے ہی نہیں تو ہم کیوں رکھے. یہ نہیں کہا روایات میں وہ رکھے تو رکھو, اپنی ذمہ داری دی ہے, آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھے, وہ رکھے نہ رکھے وہ ان کا معاملہ ہے, مگر آپ نے ان کے ساتھ اچھا رکھنا ہے. ہاں یہ پھر دوسری بات ہے, جتنا جس میں ظرف ہے آپ اتنا رکھیں, سلام دعا کی حد تک رکھیں, آگے نہیں تو پھر آپ اتنا ہی رکھیں. ہاں وہ بہت اچھے سے ملنے کو تیار ہے, بہت اچھے سے ملے. دوسری ایک اور چیز آپ کے ساتھ, آپ حیران ہو جائیں گے. آیت اللہ نعمت جزائری ہیں غالباً, جن کے بارے میں یہ ہے, جب انہیں تدفین کر کے واپس آ گئے کچھ دن کے بعد ان کے بارے میں سوچا
کافی علماء نے سوچا، ایک عالم دین تھے جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں قبر میں کیا عالم ہوگا، بظاہر ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے، ہر چیز میں یعنی ہر چیز میں بہت اچھے تھے، عدالت میں اچھے تھے، کتابیں بھی انتہا اچھی تھی، پتہ نہیں قبر میں کیا عالم ہوگا۔ جب عالم خواب میں دیکھا بہت اچھے عالم میں، بہت اچھی حالت میں، پوچھا کیسا پایا قبر کو، ہم سب جاتے ہیں، سب نے قبر میں جانا ہے، کیسا پایا قبر کو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا ایک چیز نے میری بہت مدد کی اور آج ضرورت ہے اس عمل کی، بہت ضرورت ہے اس عمل کی، وہ کیا؟ یہ میرے قلب کو مضبوط کرتا ہے۔ کہا میں نے دیکھا میرے ہی علاقے میں، ہمارے ہی ایریے میں ایک شیعہ تھا جس نے کسی سے قرض لیا تھا، دینا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، جس سے قرض لیا تھا وہ بہت سختی کر رہا تھا، یہ بھی روایات میں، جس نے قرض دیا وہ سختی نہ کرے، جب تک پلٹ کر نہیں آتا ملائکہ آپ کے حق میں استغفار کرتے ہیں، وہ بہت سختی کر رہا تھا، بہت ذلیل کر رہا تھا۔ بالآخر میں نے یہ ذمہ داری لی، میں نے کہا کہ میں یہ قرض، اس مومن کا قرض میں ادا کرتا ہوں، بس وہ میں نے قرض ادا کیا، فرشتے آئے، فرشتے نے کہا تمہاری یہ نیکی قبول ہو گئی، بس اس کے بعد مجھے اچھی جگہ پر بٹھا دیا، اس کے بعد اب تک کوئی سوال نہیں کیا، ہاں اس کے بعد اب تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ سب سے بڑی، سب سے بھاری نیکی یہ ہوتی ہے آپ مدد کریں، سب سے اولا ہے آپ شیعوں کی مدد، اس سے بڑھ کر آپ انسانیت کی مدد کریں، کہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہاتھ بلند کریں، اس کے تو یہی انسان کی قبر میں کام آئے گا۔ لہٰذا ہم سب نے اس دنیا میں جانا ہے۔ دیکھیں آج 4 محرم ہے، پچھلے سال 4 محرم کو کتنے لوگ تھے؟ آج وہ ہے، اگلے سال ہم میں سے نہیں معلوم کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن یہی چیز میرے اور آپ کے حق میں کام آئے گی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اب آتے ہیں آیت کے تیسرے حصے پر جو ہمارا چل رہا تھا۔ ٹائم میرا کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ اپنے ہی ٹائم میں اسے مکمل کروں گی۔ آیت ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یرفع ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا قواعد من البیت، کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، وہ اسماعیل، اور حضرت اسماعیل نے بھی کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، تو دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے میرے پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ قرآن کریم میں غور کیجئے گا، جب بھی انبیاء نے دعا کی ہے تو ساتھ اللہ کے دو یا کچھ نہ کچھ اسماء الحسنی وہاں موجود تھے۔ بات یہ تھی، آیت یہ کیوں لی گئی آپ کے سامنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی بنیاد موجود تھی، دیواروں کو بلند کر کے جو دعا کی، خدا نے اس دعا کو تا قیامت میرے اور آپ کے درمیان باقی رکھا۔ سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دین کی بنیادیں رسول نے ڈالی تھی، مگر 50 سال کے بعد، 50 ایئرز کے بعد اسلام اس دہانے پر پہنچ چکا تھا، تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ اب حسین نے اسلام کی بنیادوں کو، دیواروں کو بلند کرنے کے لیے جو چیز ڈالی ہے وہ اپنا لہو پیش کیا، اپنی بہن کا، اپنے بچوں کا، اپنے جوان بیٹے کا لہو اس میں پیش کیا، تو آج دین تا قیامت باقی ہے۔ اسی لیے جب امام سجاد علیہ السلام واپس مدینے میں آئے تھے تو سوال کیا، مختلف سوال کے مختلف جواب ملتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا کسی شخص نے، اے فرزند رسول یہ بتائیں کیا آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی؟ یہ یاد رکھیے گا، فتح کا مطلب بچ جانا نہیں ہے، کبھی مر جانا بھی فتح ہوتا ہے، ہاں کبھی قربانی دینا بھی فتح ہوتا ہے، بچ کر کبھی وہ رنگ نہیں آتا جو شہید ہونے کے بعد رنگ آتا ہے۔ کہا آپ جیت گئے؟ اب سوچیں وہ انسان جو اتنے ہم و غم میں آئے، اس انسان سے ہی سوال کیا جائے، دو مختلف ملتے ہیں، ایک اذان کا انتظار کیا گیا، دوسرا یہ ہے کہا
فرزند رسول نے چھوٹے امام نے جاؤ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر آؤ پھر میں جواب دوں گا. جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس آیا تو کہا اب بتائیں فرزند رسول کیا آپ کی جیت ہوئی؟ کہا تم نماز پڑھ کر آئے تمہیں سمجھ نہیں آیا جیت کس کی ہوئی؟ میرے بابا نے دین اسلام کو بلند کیا تا قیامت اسے باقی رکھا. لہٰذا یہ لہو ہے جس نے دین اسلام کی بقا عنایت کی ہے. سوال یہ ہے کہ جب امام حسین اتنے مشکل میں تھے اور مشکل وہ تھی جو کائنات میں کسی کو بھی پیش نہیں آئے، اس وقت حسین کی زبان پر کیا تھا؟ اس وقت حسین کی زبان پر جو جملے تھے، جو دعا تھی. کل جو فجر کے بعد امام حسین نے فجر کے بعد جو دعا پڑھی تھی وہ میں نے پوری دعا آپ کے سامنے پڑھی. شروع میں امام حسین نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر 4 مشکلات کو پیش کیا ہے. میرے ساتھ 4 مشکلات کیا تھی کہ میرے دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، دل بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، راستے سارے بند ہو چکے ہیں، دشمن جو مد مقابل بیٹھا ہے وہ میری مصیبت کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا ہے. یہاں تک کہ آپ منزل مصائب میں یہ روایت بھی سنتے ہیں کہ جب علی اکبر کے لیے حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے دشمن ہنس رہا تھا. ہاں ان تمام چیزوں کو بیان کیا امام حسین، لیکن کیا جملہ کہا امام حسین نے، کیا دعا، کس طرح اللہ کو پکارا، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے. کہا انسان جتنی بھی مشکلات میں گر جائے کبھی نا امید نہ ہو. امام حسین فرماتے اللہم انت ثقتی فی کل کرب، اے اللہ تو میرا بھروسہ ہے ہر کرب میں، ونجائی فی کل شدہ، اور ہر مصیبت میں تو میری امید ہے. جس کے پاس امید ہو، جس کے پاس بھروسہ ہو، وہ کبھی گرتا میدان میں نہیں ہے. ان دونوں لفظوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، ایک ہے کرب اور جو امام حسین نے فجر کے وقت دعا میں استعمال کیا، دوسرا ہے شدہ، عربی کا لفظ ہے. کرب اور شدہ ہم دونوں سنتے دونوں ہی مصیبت ہے، مصیبت کے وقت بولا جاتا ہے. کرب کب کہتے ہیں؟ کرب اس مصیبت کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل تنگ ہو جائے. کبھی بچہ آپ کے سامنے بلک رہا ہو، کیا حالت ہوتی ہے؟ یا پہنچنے میں دیر ہو جائے یا کچھ ایسی آپ کو خبر ملے، آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں تنگ ہو رہا ہوتا ہے. امام نے کیا کہا؟ انت ثقتی فی کل کرب، ہر طرح کا کرب حسین کے دل میں موجود تھا. میں نے کیا کہا؟ کوئی غم اس کے مد مقابل نہیں ہے. ہر کرب میں جو میرا سکہ ہے وہ تو. دوسرا لفظ شدہ، ورجاء عند کل شدہ. شدہ کسے کہتے ہیں؟ شدہ اس مصیبت کو کہتے ہیں جو جسمانی ہو. مثلا ہم کہتے ہیں شدت المرض، شدت الفقر، یعنی پیسوں کا بہت کم ہو جانا، انسان فقر کی حالت میں جا رہا ہے. شدت المرض، انسان بہت زیادہ بیمار، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور قلبی اعتبار سے بھی بہت سخت ہوتا جا رہا تھا. مگر حسین کے چہرے میں جو نورانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اسے بھروسہ تھا ایک ایسی ذات پر، یا من لہ قدرت کمال. آپ کے سامنے میں نے شروع میں کہا ہم اس خدا کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں قدرت اور کمال بھی ہے، عزت اور جمال بھی ہے. اللہ اکبر، بادشاہی اور جلال بھی ہے. اسے دیکھ کر حسین اتنے مطمئن تھے، اتنے مطمئن تھے. صرف صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم نہیں تھے، عصر عاشور تک بھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے اس نور کو، اس اطمینان والے چہرے کو میں دیکھتا رہا. اسی لیے آیت اطمینان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، جو راضیہ اور مرضیہ ہو جائے وہ مقام اطمینان پر پہنچتا ہے. اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ ہر شدت اور ہر کرب میں پروردگار تجھ پر بھروسہ ہے. اب میں لفظ آپ کے سامنے کو سکھا کسے کہتے ہیں؟ بھروسے کو. اس لفظ سکھا کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 توکل، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اطمینان. جو 3 چیزیں جس کے اندر موجود ہو اسے ثقہ کہتے ہیں. امام نے کہا انت ثقتی، تو میرا ثقہ ہے، تجھ پر اطمینان ہے، تجھ پر یقین ہے، تجھ پر بھروسہ ہے.
اسی لیے کسی نے امام رضا علیہ السلام سے آ کر سوال کیا، کسی نے امام رضا سے آ کر سوال کیا، مولا یہ توکل کیا ہوتا ہے، یہ بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا اللہ یخاف احدا، جس کے پاس توکل ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تا قیامت حسین بیان کر کے گئے، اپنے پاس توکل رکھو گے، بھلے زمانے میں جتنی مشکلات کے درمیان تم گرو گے کبھی گھبراؤ گے؟ حسینی کبھی نہیں گھبراتا۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، گھبرائے ہوئے تو بہت ہے، نہ گھبرایا ہوا حسینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق حسین سے ہے، وہ حسین کا ذکر صبح اور شام سن رہا ہے۔ کیا چیز ہے جو انسان کو اتنی مضبوطی دیتی ہے؟ قرآن کہتا ہے راضیہ مرضیہ، یہ دونوں نام ہمارے درمیان ہیں، یعنی اس اعتبار سے نام رکھے جاتے ہیں۔ راضیہ بھی یقیناً یہاں کسی کا نام ہوگا، مرضیہ بھی یقیناً یہاں کسی کا نام ہوگا۔ راضیہ بہت آسان ہے، بہت آسان، یہ میں ویسے ہی بول رہی ہوں، یعنی 80% لوگ راضیہ میں آتے ہیں، مرضیہ میں شاید 3% آئے۔ اہل بیت اور انبیاء تو ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ راضیہ کون؟ جو اللہ سے راضی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت ہے جو کہے میں اللہ سے راضی نہیں ہوں؟ ہمت تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ نہیں، ہر حال میں انسان راضی ہے۔ مرضیہ اللہ کس سے راضی ہے؟ حسین وہ ذات ہے، اب وہ بھی اللہ سے راضی وقت آخر، اور اللہ بھی اس سے راضی۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ انہی کے ماننے والے کیسے اپنے قلب کو مضبوط کریں؟ کہا اللہ سے راضی بھی رہو، کوشش کرو وہ تم سے راضی ہو جائے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے ضرورت ہے میرے جسم میں بھی طاقت ہو، میری بولے روح میں بھی طاقت ہو۔ آج تو جسموں میں طاقت رہی نہیں، کھڑا ہونا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ نماز 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حجاب جب کر لیتے تھوڑی سی گرمی میں اتنا مشکل ہوتا ہے کہ سارا واجب بھول، کیونکہ سخت ہی نہیں ہے۔ پھر سلام خاندان والوں پر جو اتنے سخت حالت میں بھی ابھی اپنے حجاب کے فکر میں تھے۔ ہے بچے میرے ساتھ؟ زیادہ نہیں، بس تھوڑی آخری 2 مرحلے میں بیان کرنا چاہوں گا کیسے مضبوطی میں ایک اپنے جسم کو طاقت دے، ایک اپنے جسم کو طاقت کیسے دے؟ کہا روزہ رکھے۔ روزہ بھی بہت مشکل ہے، ہاں بہت مشکل ہے روزہ رکھنا۔ بہرحال ہم جو روزے کی دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا دعا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں، افطار کے ٹائم جو دعا کرتے ہیں وہ میرے ساتھ پڑھیں۔ جب ایک بلند آواز میں اللہم انی لک صمت وعلیک توکلت، پروردگار تجھ پہ توکل کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا پورا ٹائم۔ پہلی چیز انسان کے جسم کو جو چیز طاقت بخشتی ہے وہ روزہ۔ جب انسان کو ہمت ہے وہ روزہ رکھے۔ ہاں آپ کے واجب روزے نہیں ہیں تو مستحب روزے مسئلہ نہیں، آپ نیت کریں، آپ جب ٹائم بعد میں ملتا ہے کھا لیں، آپ ثواب میں آپ کے جسم کو طاقت ملے گی۔ دوسرا ہے روح کو طاقت۔ ہاں روح کو کیسے طاقت دی جائے؟ بہت آسان، آپ نے بہت سنا ہوا لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا ہے وہ؟ پیغمبر جب راستے سے گزر رہے تھے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو پتھروں کو اٹھا رہے ہیں اور بڑا فخر کر رہے ہیں، کون کتنا بھاری پتھر اٹھا سکتا ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھنے کون طاقتور ہے۔ کہا میں مجھ سے پوچھو نا کون طاقتور ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول کون؟ یہ روح کی طاقت جس میں ہو تو وہ جسمانی طاقت میں چینج ہو جاتی ہے۔ کون؟ کہا جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ اب آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ آپ تو میرے سامنے اپنے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے، ہم انہیں نہیں بخشتے، اپنے دشمن کو کیا بخشیں؟ ہم تو فضائل بیان کرتے ہیں، سلام اس گھرانے پر۔ جب قاتل سامنے آیا تھا تو مولا کائنات نے کہا تھا شربت پلاؤ۔ ہم بیان کرتے فخر سے اس انداز کو کہ جب شمر بھی وقت آخر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تھا، شمر نے کیا کہا؟ اب بھی وقت ہے، حالانکہ اسی کے حکم پر یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اکبر شہید ہو چکے تھے، قاسم جا چکے تھے، اور محمد جا چکے تھے، عباس جا چکے تھے۔ چاہتے تو حسین ایک دعا کرتے اسے زیر زمین بوس کر سکتے تھے جیسے قارون کو کیا، لیکن کیا کہا؟ اب بھی تیرے پاس وقت ہے۔
یا میرے نانا کی شفاعت زیادہ عزیز ہے یزید کے سکے؟ اتمام حجت کی یزید کے سکے. وہ دشمن تھا. آج ہم اپنوں میں ہی کٹے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ غصہ. وجہ کیا ہے؟ غصہ. اور جو میں وہ ایک کتاب پڑھی تھی، آپ نے سب نے نام سنا ہے، غالباً تہران میں ان کی خبر ہے، رجب علی خیاط. ہاں، رجب علی خیاط. ان کی زوجہ کو بہت بخار ہوا، بہت بیمار، ہاسپٹل لے گئے. سیکنڈ ڈے پھر لے گئے، تھرڈ ڈے پھر لے گئے، صحیح نہیں ہو رہی. کسی عالم کے پاس لے کے گئے. اللہ جانے روح میں اتنی طاقت تھی، کہ جاؤ بچے سے معافی مانگو جس کو مارا تھا تھپڑ. ہاں، اپنوں کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہے تو دشمن تو دور کی بات ہے. پھر میں کہوں گی دشمن میں پتہ نہیں آپ کہاں چلے جائیں. ہاں، ابھی اپنے ہی اندر رہیے گا. بڑے اچھے، بڑے اخلاق سے بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے درمیان واقع ہوتی ہیں، خصوصاً ماں باپ. بچے یہاں بیٹا، سب سے زیادہ شکایت جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ماں باپ کی. مولا علی فرماتے ہیں جس نے تمہیں بولنا سکھایا اس کے سامنے زبان نہ چلانا. جس نے بولنا سکھایا ہے، ایک آواز جس کو دیکھ کر حج مقبولہ کا ثواب ملتا ہے، اس کے سامنے اپنی زبان بولے. آج تو زبان چلانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اسٹیٹس پہ ڈال دیں. آپ کا کام آپ بولے منکر نکیر کو ہم نے کوئی چلائی تھی، ہم نے غصہ کوئی کیا. آپ نے اپنے ہم و غم کو دے دیا. پھر کیسی آپ کی روح بلند ہوگی؟ کیسے آپ پڑھ پائیں گے؟ علم کی محبت کیوں نہیں ہے؟ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کیوں دل نہیں ہے؟ کیوں بور ہوتے قرآن پڑھ کر؟ اس لیے کہ طاقت ہی نہیں ہے. جن کے پاس طاقت تھی، پیاس تھی، بھوک تھی، وہ شب عاشور تو قرآن پڑھ رہے تھے، وہ پوری رات تو دعا کر رہے تھے. شب قدر نہیں تھی مگر معلوم تھا کل رب سے ملاقات کرنے، پیٹ میں کچھ نہیں تھا. پیاس سوکھ چکی، پیاس سے زبان سوکھ چکی تھی، مگر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیونکہ قلب مضبوط تھا. ہاں، کیونکہ قلب مضبوط تھا. قربانی دینا آسان تھی، تب اس مرحلے پر پہنچتے ہیں انسان، تب اس مرحلے پر انسان پہنچتا ہے. تب راضیہ اور مرضیہ میں آنا شروع ہوتا ہے. راضیہ مرضیہ بہت دور ہے ہم سے. پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں. سلام کا آغاز کریں. آپ سب سلام بولے. کیسے طاقت اس قلب کو ملے گی؟ بس میں یہاں میرا ٹائم مکمل ہو. کیسے طاقت اس قلب کو ملے گی؟ سلام خاندان اہل بیت کے بچوں پر. کتنا قلب قوی اور مضبوط تھا کہ دشمن کے سامنے نہیں ڈرے. امام رضا کیا فرماتے؟ توکل یعنی کسی سے نہ ڈرنا. بچے بہت چھوٹے تھے مسلم کے، نہ تلوار سے ڈرے نہ حارث سے ڈرے. کیوں؟ کیونکہ لہو پاک و پاکیزہ تھا، جسم میں بھی طاقت تھی، روح میں بھی طاقت موجود تھی. آج جہاں بھی آج مجلس میں آپ شرکت کریں گے، خاندان بنی ہاشم کے بچوں کا ذکر سنیں گے. 4 محرم الحرام. کوئی انسان یتیم ہو جائے، اسلام کہتا ہے اس کے سر پر دست شفقت پھیرو. تمہارا ہاتھ اس کے سر پہ جائے گا، جتنے اس کے سر پر بال ہوں گے اس کے برابر تمہیں اجر دیا جائے گا. یہ تو پیار سے سر پر بالوں پر ہاتھ رکھنے کی بات ہو رہی ہے. مگر مسلم کے بچوں کے سر پر جو ہاتھ رکھا گیا، ظالم کے ہاتھ میں بال موجود تھے. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. آج یتیم بچوں کا ذکر سن رہا ہے. اجرکم عند اللہ. مگر یہ کیسے یتیم بچے تھے؟ نہ ماں ان کے قریب تھی نہ باپ ان کے قریب تھا. کربلا میں جو بچے میدان مقتل جا رہے تھے وہ ماں کا چہرہ دیکھ کر جا رہے تھے. ماں عجب نہیں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوں،
اور محمد کے سر پر جناب زینب کبریٰ نے ہاتھ پھیرا، انہیں تیار کیا، میدان مقتل بھیجا۔ جناب قاسم کو ماں نے تیار کیا، میدان مقتل بھیجا۔ اللہ اکبر! جوان علی اکبر کو ماں نے الوداع کیا، جب نہیں سر پہ ہاتھ پھیرا، الوداع کیا۔ مگر ان بچوں کو کون پیار دینے والا تھا؟ ابراہیم اور محمد۔ چھوٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ماں کو یاد کرتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہو ماں کی بہت طلب ہوتی، چھوٹا ہو بڑا ہو ضرورت ہوتی ہے، مگر جب چھوٹا ہو تو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ملائکہ بھی روتے ہیں اس پر جس کی ماں بچپن میں اٹھا لیا جائے، اس بچے میں بہت روتے ہیں، بہت روتے۔ اب جو دربان اس قید خانے کا آیا تھا، عالم خواب میں دیکھتا ہے ایک بیوی ہے جو سیاہ لباس میں قید خانے میں، اور قید خانے سے مجھے دیکھ کر کہتی ہے میرے بچوں نے کیا کیا ہے، میں زہرا میرے بچے۔ عالم خواب سے بیدار ہوا ہے، قید خانے کے اندر آ کے بچوں سے پوچھا بتاؤ تم کون، بتاؤ تم کس کے بچے ہو؟ اب بچوں نے بتانا شروع کیا، ہم خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم عقیل کے بچے، ہم مسلم بن عقیل کے بچے، مولا کائنات کی بیٹی ان کے یعنی مولا کائنات کے نواسے قید خانے میں موجود ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میرے خواب میں جو بیوی آئی تھی قید خانے میں آپ رو رہی تھی۔ گیا اپنے گھر اپنی زوجہ سے کہا، اس دربار کی جو زوجہ تھی وہ صحابی رسول تھی، جو صحابہ ہوتے تھے یا جو صحابی رسول کے صحابہ کی بیٹیاں ہوتی تھی ان کی بہت عزت ہوتی تھی۔ اس دربار نے اپنی زوجہ سے کہا آج رات جیسے ہی اندھیرا چھا جائے میرے ساتھ اس قید خانے میں آ جانا، تھوڑا اس بچے کی دلجوئی کرنا جو ماں کو بہت یاد ہے۔ اس زوجہ نے جانتے کیا جملہ کہا؟ اپنے شوہر سے کہا ہم شریف لوگوں کا قید خانے سے کیا تعلق؟ شوہر نے رو کر کہا مگر میں نے کائنات شہزادی کو اسی قید خانے میں روتا دیکھا۔ فوراً تیار ہوئی، بچوں کی دلجوئی کے اندر مجھے تڑپ رہے تھے کہ جہاں جاتے تھے کوئی تماچا ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے، اس لیے کہتے دربان نے اپنی طرف سے بھلائی کی، میری جان پہ جو کچھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے نکل جائے، مگر مسئلہ تو یہ تھا بچوں کو تو راستوں کا نہیں معلوم تھا۔ آزادان مظلوم کربلا خاندان ہاشم کے بچے نے راستے کا نہیں معلوم تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آتا ہے حسین نے کربلا کی زمین خرید کر پہلی یہ گزارش کی تھی میرا ظاہر جب یہاں آئے راستے بتا دینا۔ بس آخری مرحلہ لینا چاہو گی، ہاں جب حارث کی پکڑ میں یہ بچے آ گئے، ان بچوں کو لے کر وہ دریا کے قریب گیا۔ اللہ اللہ یہ کیسے بچے تھے؟ میں نے کہا جن کی جان میں جن کے جسم میں روح میں اتنی طاقت ہو تو جسم میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ بچوں نے صرف ایک سوال کیا ہمیں اتنی اجازت دو ہم 2 رکعت نماز پڑھنے۔ 2 رکعت نماز بھی حالت اطمینان میں بچوں نے پڑھی ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے مانو، بڑا یہ کہتا ہے پہلے مجھے مانو نہ۔ کہ انسانیت کتنی پستی پر پہنچ چکی تھی، اسلام کہتا ہے جب جانور کو ذبح کروں تو دوسرا جانور سامنے نہ ہو، یہاں ایک بھائی کے سامنے دوسرا بھائی ذبح ہو رہا
ایک کا سر تن سے جدا کیا، پانی میں اللہ اکبر، میں اتنی طاقت، لاشا پانی میں ٹھہرا رہا، دوسرا سر تن سے جدا کیا، پانی میں پھینکا، گھویا ایسے کہ جیسے دونوں بھائی گلے ملتے ہوئے پانی میں بہ رہے ہیں۔ اب دونوں سروں کو لے کے وہ ملعون جیسے ہی سفیان کے دربار میں پہنچا، کیونکہ بچے کھونے کی خبر تھی، لے کر انعام کی لالچ میں پہنچا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا وہ ملعون ابن زیاد سخت دل تھا، قساوت قلب اس کے دل میں موجود تھی، مگر جب بچوں کے چہرے دیکھے اپنی جگہ سے بلند ہو کر لوگوں سے کہا دربار میں، لوگوں ذرا دیکھو تو بچوں کے چہرے چار کی طرح چمک رہے ہیں، جو دشمن کے لیے چار کی طرح چمک رہا ہو وہ ماں کے لیے کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا پاک و پروردگار، جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے لیے، ہمارے اس مرثیے، ہمارے اس مقصد زادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم تجھے واسطہ ان یتیم بچوں کا، ہماری سب سے بڑی دعا امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے ناصران میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ رب کریم تجھے واسطہ ان یتیم بچوں کا، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی مدد فرما۔ رب کریم تجھے واسطہ ان یتیم بچوں کا ایران کی، عراق کی، لبنان کی، شام کی، یمن کی حفاظت فرما۔ رب کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ابا عبداللہ برپا ہے، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ دشمنوں